بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن کے اوپر اعتراضات اور ان کے جوابات کے سلسلے میں یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے تدوین قرآن کے اوپر کہ قرآن کب لکھا گیا۔ ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہ تھا، یہ بعد میں اس کو جمع کیا، بعد میں اکٹھا کیا گیا، بعد میں لکھا گیا۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ مکمل قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ مکمل قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا جا چکا تھا۔ مکمل قرآن لکھا جا چکا تھا۔ فرق اتنا تھا جیسا کہ آج ایک کتابی شکل میں مکمل قرآن آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ویسا قرآن اس وقت موجود نہ تھا، اس بنا پہ کہ وسائل نہ تھے، اتنے زیادہ کاغذ اور قلم موجود نہ تھے کہ ان کو ایک مرتب شکل میں، ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے۔ حالانکہ پورا قرآن موجود تھا، الگ الگ مصاحف کے اندر الگ الگ چیزوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، کہیں پیڑ کی چھالوں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، کاغذوں کے اوپر مکمل قرآن موجود تھا۔ مکمل قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا جا چکا تھا، ایک جگہ جمع نہ تھا۔ ترتیب موجود تھی، جس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترتیب دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے کہ سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہونا اور آخری سورت جو ہے سورۃ الناس ہونا اور دوسری سورۃ البقرہ ہونا، اس طرح سے ترتیب موجود تھی۔ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، سب موجود تھا، بس فرق اتنا ہے کہ ایک کتابی شکل کے اندر موجود نہ تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کو کتاب قرار دے رہا ہے، اور مکمل قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہو جانا یہ ضروری ہے، اس اعتبار سے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے اوپر وحی کا نزول نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ہمیں صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ملتی ہے جو حدیث نمبر 2990 2990 ہے، اور اس حدیث کو سنانے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے ان چیزوں کو لیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ اس باب میں لے کر آتے ہیں کہ باب السفر بالمصاحف الى الارض العدو۔ سبحان اللہ، باب اس بارے میں کہ سفر کرنا مصحف کے ساتھ، مصاحف کے ساتھ عدو، دشمن کی زمین کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اب مصحف کہتے ہیں ایک کتابی شکل میں کوئی چیز موجود ہو، اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے مصحف کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں کہ باب السفر بالمصاحف الى الارض العدو، کہ سفر مصحف کے ساتھ دشمن کی زمین کی طرف، اس بارے میں باب۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یسافر، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دشمن کی زمین کی طرف قرآن کے ساتھ سفر نہ کیا جائے۔ اسی حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کر آتے ہیں کتاب الامارتی کے اندر، اور باب باندھتے ہیں باب النہی ان یسافر بالمصحف الى الارض الكفار اذا خیف وقوعه بایدیہم۔ سبحان اللہ، باب اس بارے میں کہ منع ہے سفر کرنا مصحف کے ساتھ کفار کی زمین کی طرف، کہ ڈر ہو، اس بات کا خوف ہو کہ قرآن ان کے ہاتھوں میں لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ منع اس اعتبار سے کہ اس کی بے حرمتی کی جائے، اس کو جو ہے بے ادبی کی جائے۔ تو یہ جو معاملہ ہے قرآن کا موجود ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کو لکھا جانا، اس کو مکمل طریقے سے، مکمل شروع سے لے کر آخر تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونا یقینی اعتبار سے ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں، آپ کے زمانے میں یہ موجود تھا۔
آپ نے اس کو لکھوانے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ سورۃ النساء آیت نمبر 95، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ نازل ہوئی کہ برابر نہیں ہیں مومنین میں سے بیٹھے رہنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین، یہ برابر نہیں ہے۔ یعنی کہ مجاہدین کا ایک الگ معاملہ ہے، بڑھ کر معاملہ ہے، اور جو بیٹھے رہیں وہ ان کا ایک الگ معاملہ ہے، یہ لوگ برابر نہیں ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیت جب آپ کے اوپر نازل ہو رہی تھی تو وہاں پر ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تھے آپ کے پیچھے، جو کہ اندھے نابینا صحابی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ میں جو ہوں اندھا ہوں، تو ایسا کیا معاملہ، اب میں تو نہیں جا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اسی وقت جب یہ ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ اب جو قرآن کے اندر موجود ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، تو غیر اولی الضرر اس وقت نہیں موجود تھا۔ جیسے ہی ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وحی نازل کر دی کہ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں ہیں۔ یہ معاملہ ہو جانے کے بعد جن صحابی کو بلایا گیا تھا یہ حدیث کو لکھوانے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکتب فکتبت فی کتف، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ان کو بلایا گیا تھا کہ یہ قرآن کی آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتب، لکھو، فکتبت فی کتف، تو میں نے اسے لکھا ایک ہڈی کے اوپر، شانہ کندھے کی ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا، اونٹ کی کندھے کی ہڈی کے اوپر، سبحان اللہ۔ اور بخاری کی روایت کے اندر لوح و قلم جو تختی ہوتی ہے اس کے اوپر میں نے اس کو لکھا کے الفاظ ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2507 ہے اور صحیح بخاری کی 4594 ہے، سبحان اللہ۔ اب ایک مصحف کے اندر جمع کب ہوا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن موجود تھا، آپ کے زمانے میں قرآن کو لکھا گیا، مکمل لکھا گیا، مکمل ترتیب جو آج آپ کے پاس ہمارے پاس موجود ہے اس وقت وہ ترتیب موجود تھی۔ پھر اس کو جمع ایک مصحف کے اندر کب ہوا؟ تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے جیسے وسائل پیدا ہوتے گئے، جیسے جیسے آسانیاں ہوتی گئیں، ویسے ویسے جو ہے اس کو معاملہ اختیار کیا گیا۔ پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مصحف کے اندر اس کو جو ہے جمع کیا، ایک مصحف کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا۔ وہ سلسلہ چلتا رہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید اس کے اندر جو ہے وسائل کے اعتبار سے، معاذ اللہ جس طرح سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ 3 خلفاء نے اس کے اندر کچھ داخل کرا، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو وہ سیدھا ڈائریکٹ مباشرتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، اور وہ ایسا شخص ظالم ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی حفاظت نہیں کر سکا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو مزید جو ہے وسائل کے اعتبار سے ترتیب دیا، اور اس کو احسن طریقے سے جو ہے ایک مصحف کی شکل میں لوگوں میں رائج کیا، اور اس کے جو ہے کتابیں اور زیادہ، یعنی کہ مصاحف کی شکل میں اور زیادہ اس کے جو ہے یوں کہہ دیجیے کہ پرنٹ آؤٹس جو نکالے اور جگہ جگہ اس کو پھیلایا۔ تو اسی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا رہا اور آج تک وہ آپ کے پاس، ہمارے پاس موجود ہے، اور قیامت تک اس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے، کوئی اس کو بگاڑ نہ سکے گا، کوئی اس میں سے رد و بدل نہیں کر سکتا۔ آخر کے اندر اس تدوین قرآن کے حوالے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا، یعنی کہ جو مصحف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ چلا، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے اس کے پرنٹ آؤٹس جو ہے نکالے اور مصاحف کے شکل کر کے دنیا میں جو پھیلایا، تو اس متعلق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ محبت ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور صحابہ کرام کی اور خلفاء کی. مگر جو ظالم لوگ ہیں اس کو غلط طریقے سے بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے شر سے، ان کے فتنے سے ہم لوگوں کی حفاظت کرے. آمین آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.